حافظ صاحب، جو جیسے میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ غم کے اظہار سے منع نہیں کیا، تو ممانعت کس چیز کی ہے؟ اس موقع پر کس چیز سے اسلام نے جو حدود قائم کی ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو امت مسلمہ کے بارے میں فرماتا ہے، یہ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں امتاً وسطاً بنایا ہے۔ وسطاً کا ایک معنی بہترین کا بھی ہے، اور ایک معنی ایسی امت کا بھی ہے جو توازن سے ہر کام سر انجام دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اور آج کے پروگرام کی مناسبت سے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ جانتے ہیں اور یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر انسان کو فطرت سے ہٹ کر، بالکل ہی غم سے ہٹ کر ایک روبوٹ بن کے یا بت بننے کی بھی ممانعت ہے، اور دیکھتے ہیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور دیگر بزرگوں کی جو سیرت ہے ان سے واضح ہے کہ اپنے قریبیوں کی جو وفات، ان کے بچھڑنے کا غم ان کو تھا، لیکن دوسری طرف قرآن کریم کی وہ آیت جو مومنین کی جو خواص بیان کرتی ہے کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، ہر وہ کام جو کہ ضرورت سے زیادہ کسی طرف مائل کر دینا یا فطرت سے بڑھ کر کسی چیز کی طرف چلے جانے کی طرف لے جاتا ہے، وہ لغو میں شمار ہوتا ہے، اور اس لغو سے قرآن کریم منع فرماتا ہے۔ یہ ایک اصولی تعلیم ہے، اور اسلام کو ہم اسی لیے عالمی مذہب کہتے ہیں کہ اسلام اصولی تعلیم دیتا ہے۔ آج کے جو عنوان کے مناسبت سے ہم دیکھیں تو اس مناسبت سے ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی صبر کا نمونہ دیا اور اپنے ماننے والوں صحابہ اور صحابیات کو بھی صبر کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک خاتون کسی قبر پر بیٹھی جزا فضا کر رہی تھی، رو رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزرتے ہوئے فرمایا کہ صبر کر اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر۔ اس پر اس خاتون کو، جس کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس نے کہا کہ اسی کو پتہ ہوتا ہے جس پہ یہ گزرتی ہے، اس قسم کی اس نے کوئی بات کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کتنی خوبصورت تعلیم ہے، آپ نفسیات کو سمجھتے تھے، آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا تھا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ کو معلوم تھا کہ وہ اس وقت صدمے کے عالم میں ہے، آپ نے اس کو فرما دیا کہ اب اس کو سمجھ نہیں آئی، جب اس کا صدمہ دور ہوگا شاید آئندہ کے لیے وہ سمجھ جائے۔ بہرحال جب اس کو معلوم ہوا، اور لمبا واقعہ ہے کہ وہ جب آئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نہیں فرمایا، پھر آئندہ کے لیے یہ نصیحت فرما دی، اور سب کے لیے، ہمارے لیے آج تک وہ ایک مشعل راہ ہے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو اسی وقت ہوتا ہے جب جو صدمہ انسان کو پہنچتا ہے، اس وقت انسان کا پتہ لگتا ہے کہ اس کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہے اور کس قدر ہے۔ اور وہ جو آیت پچھلے پروگرام میں بھی جس کا ذکر تھا کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ خوبیاں ہیں، وہ لوگ صبر کر سکتے ہیں جو کہ عجز اور انکسار اپنے اندر پیدا کرے، اور جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، اور جن کو یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں موجود جو رواج تھے، یعنی ایسے عجیب و غریب رواج تھے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ ایک مرنے والا کئی دفعہ یہ کہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اتنا جزا فضا کرنا، اور یہ رواج تھا کہ ایک بندے کے مرنے کے بعد عزیز و اقارب کو تو اطلاع کی جاتی ہے کہ وہ جنازے میں شامل ہو جائیں، جو وفات یافتہ ہے اس کے اعزاء کے جو غم ہے اس میں شریک ہو جائیں، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے جو ہے وہ آخری رسومات میں شامل ہوں، تاکہ اس کی جو ہے وہ ایک قسم کی شیخی بھی گھاری جائے، اور پھر کھانے کھلائے جاتے تھے، اور عجیب و غریب قسم کی رسوم تھیں۔ ان تمام باتوں سے جو کہ فطرت سے دور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر پیشہ ور خواتین کو، پیشہ ور نوحہ خانوں کو بلایا جاتا تھا کہ وہ آ کے اپنے آپ کو، کئی دفعہ وہ عجیب و غریب کام، مثلا اپنے آپ کو تھپڑ مارنا اور گریبان چاک کرنا، اپنے بالوں کو نوچنا، اور اس قسم کی عجیب و غریب حرکات کرتے تھے، یہ ظاہر کرنے کے لیے گویا کہ جس میں ریاکاری کا پہلو تھا کہ ہمیں اس کے مرنے پہ بہت افسوس ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ،
کہ وہ لوگ جو کہ اپنے گالوں پہ تھپڑ مارتے ہیں نوحے کی شکل میں بین ڈالنے کے لیے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ لوگ جو کہ اپنے گریبان چاک کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ لوگ جو کہ دہائیاں دیتے ہیں جس طرح جہالت کے زمانے میں لوگ دہائیاں دیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کو ہر اس کام کی اجازت دی ہے، اور آپ کی سنت سے ثابت ہے، جو کہ فطرت میں شامل ہے، فطرت کی حد تک ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی بھی کام کو جو کہ لغو کے زمرے میں آ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جزاک اللہ صاحب۔